بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب جاوید بھائی، مولانا بتا رہے تھے کہ 3 رکعت نماز شب کیسے پڑھی جاتی ہیں، ایک بار پھر سے بتا دیجیے. جی، 3 رکعت نماز شب میں 2 رکعت نماز شفا ہے. جی، جیسے سورہ حمد کے بعد سورہ قل اعوذ بالفلق ہے، یہ قل اعوذ بالناس ہے، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ بالناس ہے. پہلے میں سورہ قل اعوذ بالناس ہے، دوسری میں قل اعوذ بالفلق ہے. اس طرح سے اس کا وہ ترتیب ہے، اور اس میں قنوت نہیں ہے. جی، برجائے مطلوبیت، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ شاید کہا گیا ہو، اگر کوئی پڑھتا ہے عادتاً تو پڑھ سکتا ہے. دوسرا ہے 1 رکعت نماز وتر ہے، جس میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل واللہ ہے، اور 3 بار پڑھے تو بہتر ہے. اور اس کے بعد جو ہے دعا قنوت ہے، اور دعا قنوت میں وہ 40 مومنین و مومنات کے لیے نام لینا ہے. اللہم اغفر لفلاں، اللہم اغفر لفلاں، اللہم اغفر لفلاں، یہاں نام لینا ہے. نام میں زندہ مردہ کسی کے بھی لے سکتے ہیں، علماء کے، خاندان والوں کے، سب کے نام لے سکتے ہیں. یہ نماز ہوتی ہے. اس کے بعد رکوع ہے، سجدہ ہے، الف ہے، ہاں، اور اس کے بعد 300 بار الف ہے. الف. جی ہاں، یہ اس کا مستحب طریقہ ہے، اس کو اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید سائم ہے اور میں ہکلاتا ہوں، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے. جی، آپ وہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار کی بارگاہ میں، وہ آیت ہے قرآن مجید کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کی پرابلم دور ہو جائے گی. اور پریکٹیکل اگر آپ کرنا چاہیں تو اکیلے جب کمرے میں ہوں، آئینے کے سامنے کھڑے رہیں. یہ پریکٹیکل بہت سے لوگوں کو میں نے سنا بھی ہے اور جانا بھی ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے رہیں اور بولنے کی کوشش کیجیے جب آپ اکیلے ہوں. تو بولتے رہیے تاکہ کوئی دوسرا نہیں سنے اور آپ نروس اپنے آپ کو نہیں فیل کریں، نروسنس نہیں ہو، تو انشاءاللہ یہ مرض آپ کا جاتا رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم اعجاز علی فرام نامسورو، کارگل، لداخ. Is it permissible to play or contest online games which are played by submitting cash like Dream 11, PUBG and other such games? What about winning cash? Is it halal? یہ جو بتا رہے ہیں اس طرح سے گیمز جو آن لائن کھیلے جاتے ہیں، کانٹیسٹ ہوتے ہیں اور پیسے کے ذریعے سے یہ گیم ہوتے ہیں. پیسہ لگانا کسی گیم میں بھی جائز نہیں ہے. جی. دوسرا سوال ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے یا بیت الخلاء جانا پڑے تو کوئی تعویذ کیا اس سمے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، تعویذ کی نوعیت ہے، اس کے سلسلے میں جو تعویذ دینے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس پہ عمل کریں. اگر کوئی تعویذ ہرز وغیرہ ہے اور وہ لیمینیٹ ہے یا موم جامع کیا ہوا ہے، اس کو پہنے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. اتار دے تو بہتر ہے. جی. تیسرا سوال ہے کوئی دعا یا زیارت عربی کے علاوہ دوسری زبان میں پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں جو دعائیں ہیں، دیکھیے 2 الفاظ ہیں. ایک الفاظ میں جو آئی ہوئی جو زیارت ہے یا کوئی بھی دعا ہے، وہ جو الفاظ ہیں اس کے وہ امام کے ہیں. جی. جو امام کی زبان سے نکلے ہوئے ان کو ہم دہرا رہے ہیں، وہ ہے عربی. جی. تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ہی دہرائے ہوئے الفاظ کو ہم دہرائیں. جی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اس نیت سے کہ ہم سمجھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنی زبان میں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اس زبان میں پڑھیں، بلکہ یہ کریں کہ اس کا ترجمہ سیکھ لیں. جی. اگر وہ اردو یا کسی دوسری زبان میں اویلیبل ہے تو اس کو سیکھ لیں کہ یہ اس کے معنی ہے، یہ اس دعا کے مطالب ہیں. اس مطالب کو ذہن میں رکھیں اور عربی میں اس کو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ وہ امام کے الفاظ ہیں. بے شک. جی. اور آپ اپنے الفاظ کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. خداوند کریم ہر زبان جانتا ہے. بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ون چینل، میرا سے کوشچن یہ ہے، بیٹی کی کمائی کون کون اور کس پہ خرچ کر سکتا ہے؟ جی، بیٹی کی کمائی، اب یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بیٹی مطلب اپنے گھر میں جو والدین کی خدمت کے لیے ذمہ داری اگر والدین کی وہ اٹھاتی ہے تو والدین کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں. اور یہ پھر بیٹی کی مرضی پہ ہے، وہ جس کے لیے خرچ کر سکے. کیا شادی کے لیے جمع کیے گئے پیسے پہ خمس ادا کرنا صحیح ہے؟ صحیح تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ میں نے بتایا اس سے پہلے بھی کہ وہ جہیز کے سلسلے میں اگر وہ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کی شادی ہے لڑکے کی شادی، جہیز کے لیے جو چیز جہیز کی عنوان سے ہے اس کے لیے صرف مستثنا ہے، باقی تمام پیسہ پاک ہونا چاہیے شادی کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب, میرے شوہر 5 مہینے سے ایک ہی گھر میں الگ رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر ایسا ہی رہوں گا, اور جب میں بولتی ہوں کہ کیا میں خود سے خلا کر دوں تو کہتے ہیں کہ تمہاری مرضی. اب آپ بتائیے کہ ہمارا نکاح ہے یا ٹوٹ گیا ہے, اور میں کیا کروں؟ کیا میں انہیں چھوڑ دوں؟ ان کا پرابلم تھا کہ وہ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ پکڑے گئے ہیں اور ماں باپ بھی ان کے کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا ایسا ہی ہے, اگر تمہیں نہیں رہنا ہے تو خود چھوڑ دو, میری مدد کیجیے. اب خلا بھی تو ان کو شوہر کی مرضی سے ہی لینا ہے. دیکھیے مسئلہ ان کے گھر کی سچویشن کیا ہے. رہی بات اس میں ایک سوال ہے کہ کیا میرا نکاح ٹوٹ گیا, تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ٹوٹنے جوڑنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح جوڑنے کے اصول ہیں اس طرح ٹوٹنے کے بھی, بلکہ جوڑنے کے لیے ایک عالم دین بھی کافی ہے, مگر توڑنے کے لیے 3 عالم دین چاہیے ہوتے ہیں. تو طلاق کا صیغہ جب تک نہیں پڑھا جاتا اس وقت تک آپ کا عقد باقی رہتا ہے, چاہے آپ فزیکلی ریلیشن ہو یا نہ ہو, 10 سال بھی نہ ہو, اور اس کے بعد بھی اگر مطلب طلاق ہوئی ہے تو عدہ بھی رکھنا پڑتا ہے. سچویشن آپ کے گھر کی کیا, اگر خلا آپ کو لینا ہے تو اس میں بھی شوہر کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. آپ کو پروردگار عالم نے یہ راستہ بتایا ہے. اگر آپ اس طرح سے تنگ ہیں کہ آپ کی زندگی گزر نہیں رہی ہے تو آپ اپنے حساب سے فیصلہ کریں, اپنے بزرگوں سے, اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں, جو وہ فیصلہ کریں اس پہ عمل کریں. جو آپ جن کی تقریر میں ان کے وکیل سے رجوع کریں. اگر خلا کرنا ہے, خلا کرنے کے لیے مطلب اگر شوہر اجازت دے رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے, یہ قدم اٹھانے کے لیے آپ اپنے بزرگوں سے مشورہ ضرور کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. پلیز آنسر. I want to give kafara of sheep for looking into mirror and getting angry during Hajj period 8 Zilhaj until 12 Zilhaj. Please advise who can be beneficiaries of the sheep meat. یہ تقی محمد کا سوال ہے کہ یہ حج کے دوران میں ان سے غلطی ہوئی, آئینہ دیکھ لیا تھا انہوں نے اپنا چہرہ, تو اب ان کو جو قربانی دینی ہے تو اس کے کس کو دینا ہے یہ قربانی کا گوشت؟ جو قربانی جو کفارہ ہوتا ہے یہ غربا کا ہوتا ہے, ان کو پکا کے کھلائیں. جتنے بھی قربانی ہیں, عقیقہ ہے, اس طرح کے جو ہوتا ہے, یہ بہتر یہ کہ اس کو پکا کے مومنین کو, غربا کو بالخصوص کھلائیں. یہ غربا کا ہی حق ہوتا ہے, ان کو کھلائیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا فون پر کسی کے ساتھ کیا ہوا نکاح جائز ہے؟ جی, اگر وہ اجازت لے کے فون پہ عالم دین نے نکاح پڑھا ہے اور یقین ہے کہ اسی کا پڑھا ہے جس نے اجازت دی ہے, اور دونوں اور عالم دین نے اگر اوکے کر دیا ہے کہ ہم نے پڑھ دیا ہے تو جائز ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے اور میری پہلی اولاد ہے, وہ ابھی 1 سال سے اوپر کی ہے, وہ دودھ پیتا ہے, تو کیا ہمیں اس کو ماں کا دودھ نہیں پلانا چاہیے؟ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے شریعت میں بچہ 2 سال تک دودھ ماں کا پی سکتا ہے. اگر وہ بچے اس کے لیے کچھ نقصان دہ نہیں ہے اگلے بچے کے لیے تو اس کو پلائیں, کنٹینیو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں محمد فیضی. کیا میاں بیوی کو اپنے ماں باپ سے ملنے سے روک سکتا ہے؟ کیا سسرال والے کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بہو کو اس کے ماں باپ کے یہاں جانے سے روک دے؟ دیکھیے سچویشن کے اوپر جو ہے منحصر ہے کہ کیا سچویشن ہے اس طرح سے, لیکن یہ ایک اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے, انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے کہ کسی کو اس کے ماں باپ ہیں یا ان کے ماں باپ ہیں, ایک دوسرے کو کسی سے ملنے سے روکنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے عام حالت میں. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے مثلا گھر میں اختلافات ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے, وہ سچویشن الگ ہے, بٹ عام حالت میں نہیں روکنا چاہیے. ہر ایک کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے, صلہ رحمی رکھنا چاہیے. جیسے یہ ماں باپ ہیں, لڑکے کے ماں باپ ہیں, ویسے وہ بیٹی کے ماں باپ ہیں, جانا دینا چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں 30 سال کا ہوں. پوسٹ گریجویٹ کیا ہے مینجمنٹ میں, ایک اچھے جاب میں تھی, بٹ زندگی میں پرابلمز تو ہیں, بٹ ایک ایسا بڑا پہاڑ جیسا پرابلم ہوا جس سے زندگی سے رسوا ہو گئی. پھر میرے بھائی نے جاب چھڑا کے واپس اپنے گاؤں لے کر آ گئے. جب یہاں آئی تو میرے حالات ڈپریشن میں بدل گئے. پھر گھر والوں کی تانے بھی سننے پڑتے ہیں, بٹ کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے کہ میری خود کی کوئی زندگی اور فیملی ہو. بس اتنا سوال ہے, زندگی میں کیا کبھی خوشی آئے گی؟ جسم کا درد تو سنبھال لیں, پر ہر وقت روح کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کے سلسلے میں کیا کروں؟
دیکھیے اب گھر کے کیا سچویشن ہے، کس سچویشن میں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور کیا حالات ہوئے ہیں، اس کو نہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اور نہ آپ بتانا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایسے سچویشن ہے کہ آپ کو یہ درد سہنا پڑ رہا ہے، اور ان کو سمجھائیں، ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے مسلسل کسی چیز پہ ان کو جو ہے اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ڈپریشن میں چلے جائیں. رہی بات رشتے کی، تو خداوند کریم سے دعا کریں اور سورہ رحمان کی آپ تلاوت کیا کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا رشتہ آئے گا، آپ کی زندگی بھی آگے بڑھے گی. اور ایسا کچھ نہیں ہے، خداوند کریم نے ہر ایک کے لیے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. امید پہ قائم رہنا چاہیے. آج نہیں کل حالات بدلتے ہیں. اس کا مثال اس طرح معصومین نے دی ہے کہ رات جب زیادہ گھنی ہو جاتی ہے تو سمجھیے کہ صبح صادق ہونے والی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، میرے بیٹے کا نام وامق عباس ہے. وہ بہت شرارتی ہے اور کسی کا کہنا نہیں سنتا ہے. اس کے والد ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں، جاب کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں. یہ پڑھائی لکھائی بھی زبردستی کرتا ہے. کیا نام بدلنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ وامق عباس نام کیسا ہے یہ بتا دیجیے. اب یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ چونکہ کیا ہے نام رکھنے میں ہمارے یہاں سے میں آج کل یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ایک دم جو ہے کوئی نرالا نام رکھیں، یونیک نام رکھیں. تو جب بچے کا نام یونیک رکھیں گے تو بچہ بھی یونیک ہی ہوگا. تو ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے تو ماں، وہ شریعت نے کہا ہے کہ ماں کا دودھ پلاؤ. لیکن ابھی ہوتا یہ ہے کہ ماں کہتی ہیں ہم اپنا دودھ نہیں پلائیں گے، کچھ فیشن کے اعتبار سے. اب اس نے باہر سے دودھ پلایا بچے کو، بچے نے باہر کا دودھ پیا ڈبے کا جسے. تو جب بڑا ہوا تو اس نے کبھی کہا کہ ابا کو ڈمی ماری، کبھی اماں کو ڈمی ماری. تو پریشان ہوئے کہ مولانا صاحب یہ میرا بچہ ڈمی مارتا ہے. تو مولانا صاحب پوچھا دودھ کس کا پلایا؟ پھر وہ ڈبے کا. تو ڈبے میں جس کا ہوگا، بھینس کا ہوگا تو اسی طرح سے، گائے کا ہوگا تو اسی طرح سے. تو یہ جو شریعت نے بتایا ہے اس پہ ہم اگر عمل نہیں کرتے تو مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح سے نام کا بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس بہترین نام معصومین کے نام، بے شک القاب ہیں، ان کے نام ہیں، ان کے نام رکھیں. ہم لوگ مرکب نام رکھتے ہیں. ہم لوگ ڈائریکٹ، ہمارے یہاں بالخصوص جو ہے ہمارے یو پی میں جو ہے ہمارے خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نام مرکب رکھتے ہیں. ایک دم ڈائریکٹ کوئی علی نہیں رکھتے. ڈائریکٹ علی کسی کو پکارتے تو اچھا نہیں لگتا. جیسے میرا نام علی جاوید، ہاں، اے علی ادھر آؤ، اے حسن ادھر آؤ، ایسا نہیں. ہم لوگ ساتھ میں ملا کے رکھتے ہیں مرکب. تو اس طرح سے ان کے القاب سے ملا کر، ان کے لقب سے ملا کر کوئی نام اچھا سا رکھیں. ذیشان حیدر صاحب کا ہے. بہت سارے نام ہیں اس طرح سے، کتنے سارے نام ہیں، ان کو رکھیں. اب یہ کیا معنی ہے اس کے؟ کچھ عربی نام ہے کہ اب ہم نے انٹرنیٹ کو دیکھا ہے. چونکہ ابھی کیا ہے وہ جو کانوں کو اچھا لگا، جو یہ انٹرنیٹ کے جو نام ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی پریشانی کھڑی ہو جاتی. علیق نام رکھ دیا، لٹکا دیا اس کو، تو وہ لٹک گیا. اس کا لتاشا نام رکھ دیا تو وہ تماشا ہی ہوگا نا. قرآن کا نام بھی اگر رکھ دو تو انمتا، انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم. نہیں مطلب اس طرح یہ سب نام جو ہیں اچھے لگتے ہیں آپ کو دیکھنے میں کہ یونیک ہو گیا. لیکن یونیک کے معنی کیا ہے؟ اور پھر اس کے نام کے حساب سے مطلب جو حکم ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ بچے کا نام ایسا رکھو کہ جب پکارا جائے تو اس کو فخر محسوس ہو، شرمندگی نہ ہو کہ گردن جھک جائے. تو اس طرح سے نام کو خیال رکھیں. نام اگر اس کا چینج کر سکتے تو چینج کریں، اچھا ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ اس کے نام عباس کر دیں. نام کے بدلنے سے اس کا جو ہے نام محمد عباس، علی عباس، حسن عباس کچھ بھی، تو اس کے نام کے بدلنے سے ضرور ہوتا ہے نام کا ایک ذاتی نام جو ہوتا ہے علم العادات کی بنیاد پر ذاتی نام کا اثر اس کے کیریکٹر، کردار، مزاج پہ پڑتا ہے. اور نام جب اللہ کے یہاں رجسٹرڈ ہوتا ہے، جب اسی نام سے آپ عقیقہ بھی کریں تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ اگر چاہیں تو بدل سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں فیض رضوی فرام پنجاب. میرا سوال ہے کہ سبھی غسل میں سوپ شیمپو کا استعمال کس حد تک ضروری ہے؟ بس سبھی غسل سے مراد مجھے نہیں معلوم 2-3 غسل کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے. غسل سے پہلا غسل جو کرنا ہے، اگر 3-4 کرنا ہے تو جو فرسٹ غسل کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو حکم شریعت کی بنیاد پر آپ کے بدن کو ان تمام چکنائیوں سے اور میل سے پاک ہونا چاہیے جو آپ کے بدن پر پانی جانے سے مانع ہوں، جو پانی جانے کو روکتی ہوں. اس کے لیے شیمپو استعمال کریں یا سوپ استعمال کریں یا نہانے والا جو سوپ شیمپو لیکوڈ ہوتا ہے وہ استعمال کریں. اس سے آپ کی چکنائی دور ہو جائے. ایک بار وہ چکنائی دور ہوئی تو پہلا جو غسل ہوگا تو وہ صحیح ہوگا. اب اس کے بعد آپ دوسرا تیسرا کریں. اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ بار صابن کا استعمال کریں. بہت بہت شکریہ. ایک طویل سوال ہے. السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب. علیکم السلام. آئی ایم ارشیا. آئی ایم اسٹڈنگ ان 12th standard فرام بھیونڈی تھانے.
مہاراشٹر. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو ابھی افواہ پھیلی ہے کہ قرآن شریف میں بال ظاہر ہو رہا ہے تو لوگ اس بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں. میری امی بھی اس بات پر یقین کر رہی ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس طرح کی افواہ میں جو لوگ آ جاتے ہیں انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ یہ غلط ہے. میں اگر کسی کو بھی سمجھاتی ہوں تو لوگ مجھ سے ہی بحث کرنے لگتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر فرقے کے عالم ایسی باتیں بتاتے ہیں جن باتوں سے لوگوں میں دوسرے فرقے کے لوگوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا سوال، پہلا سوال تو یہ جواب دے دیجیے کہ یہ جو آج کل افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں خاص طور سورہ بقرہ میں کھولیے تو بال نکلتا ہے اور معاذ اللہ وہ بال کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ شریف کا بال ہے، تو یہ اس کو پانی میں گھول کے پی جائیے. یہ کہاں تک صحیح ہے یہ بات؟ دیکھیے، اب مسئلہ یہ لفظ افواہ سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ افواہ مطلب سچی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم لوگ کبھی چھوٹے چھوٹے تھے تو کبھی گلے میں تکلیف ہوتی تھی جی، تو گھر میں کہا جاتا تھا کہ وہ پانی جو ہے اس کو ایسے چھری سے کاٹ کے پیجیے. جی کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بال چلا گیا ہو، جی بال چلا گیا ہو یا بال سے ٹچ ہو کے پائے چلا گلے میں تکلیف ہو گئی. تو پہلے تو ہم یہ سنتے تھے. اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. جی کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی کچھ پریشانیاں آتی ہیں تو ان پریشانیوں سے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ مس یوز اس کا کرتے ہیں. جو چیز جو ہمارا عقیدہ ہے، عقائد کی بنیاد پر یہ بال کا کوئی سسٹم نہیں ہے. جی اس طرح سے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ بال قرآن میں نکلے گا تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا. کوئی روایت موجود نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے. ایسا جی. کسی مرجع نے نہیں کہا ہے، جی ایسا کسی مرجع کی طرف سے فتویٰ نہیں آیا ہے. اس پہ یقین اعتبار نہیں کرنا چاہیے. آپ کو معصومین پہ بھروسہ اعتبار ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اگر آپ کو شفا دینے گے تو خالی بال دیں گے؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ بھائی اگر ہمیں کچھ کرنا تو چٹکی بھر کھا کے شفا لیجیے آپ. جی اس سے بہتر یہ ہے کہ چٹکی بھر کھا کے شفا. اگر ان کو کسی کو کچھ دینا ہی تھا تو وہ خود دے کے جاتے وہ، جی. لیکن بال کے سلسلے سے کوئی روایت نہیں. جی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر فرقے کا عالم ایسی باتیں بتاتے ہیں جن باتوں سے لوگوں میں دوسرے فرقے کے لوگوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے مذہب کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے ہمیں، لیکن میرے کانٹیکٹ میں ایسے بہت لوگ ہیں جو فرقے کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلاتے ہیں. کہ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے خود کہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ماننا نہیں بلکہ قرآن کا ماننا یہ ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہیں. جی یہ بات صحیح ہے. جی کیونکہ آپ اپنی بات کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کسی کو برا ہی کہیں. جی آپ اپنے کو اچھا ثابت کریں. خود بخود دوسرا جو ہے برا ہوگا تو اس کا برائی سامنے آ جائے گی. تو یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے. قرآن کی آیات میں یہ چیز آئی ہے کہ آپ تفرقہ نہ پھیلائیں. جو تفرقہ پھیلانے والے ان کے لیے اللہ نے اظہار نفرت کیا ہے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پیغمبر جو آپ کے پاس جو آتے ہیں یہ لوگ تفرقہ پھیلاتے ہیں. بلکہ یہ پھر تفرقہ پھیلانے کہتے ہیں نحن مصلحون، جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. جی اصلاح کے نام پہ جو تفرقہ کر رہے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. جو لوگ تفرقے کی بات کرتے ہیں ان سے اس چیز کا جواب طلب کرنا چاہیے. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں کرنا چاہیے. نہ ان کے لیے جائز ہے، نہ قرآن نے ایسا حکم دیا ہے. بلکہ قرآن نے اتحاد کا حکم دیا ہے. ہر شخص کو آزادی ہے. خود جو سورہ بقرہ میں ہی پروردگار عالم نے آیت الکرسی میں فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ اور زبردستی نہیں کر سکتا. جی بے شک. جی بہت بہت شکریہ. مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بڑا یعنی ہمارے والدین کو غلط کام کوئی کرے یا غلط بات کہیں تو کیا ہمیں انہیں روکنے کی صلاحیت ہمیں ہونی چاہیے؟ یہ شریعت نے، یہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی غلط کار شریعت کے خلاف کوئی اگر کہتا ہے تو اس میں رواداری نہیں. اپنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خلاف شریعت بات کریں تو آپ اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں. تہذیب اس کا مطلب تہذیب سے مراد ہے بھائی اسلامی تہذیب کا مراد ہے کہ بھائی آپ کسی کو مطلب گالی نہیں دے سکتے، برا نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کا کوئی غلط بات چاہے آپ کے والدین ہی کیوں نہ کہیں تو بھی آپ کو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ مسلمان ہیں بس، اور کوئی بھی نیک عمل یعنی قرآن کے مطابق اور عمل نہ کریں، اسے دین سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، تو کیا وہ بھی مسلمان کہلائے گا اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟
دیکھیے مسلمان جب ہے، مسلمان ہونے کے معنی یہی ہیں تسلیم. جی. الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل. اسلام سر تسلیم کے خم کر دینے کا نام ہے. سر تسلیم خم کرنا یقین پہ ہوتا ہے، یقین جو ہے عمل پہ ہوتا، ادا پہ ہوتا ہے، اور ادا عمل پہ ہوتا ہے. جی بے شک. ایک ہوتا ہے قولی طور سے مسلمان، اس میں کلمہ پڑھا مسلمان ہے، لیکن جب تک کہ وہ احکام دین کا انکار نہ کرے، مسلمات دین کا انکار نہ کرے. لیکن عملی طور سے مسلمان جبھی ہوگا جب پریکٹیکل بھی کرے گا. جی پریکٹیکل بھی ضروری ہے، ہر بے چیز شک. میں جی. پریکٹیکل ضروری ہے. آپ اس کے اندر دائرے میں آ گئے تو آپ کو پریکٹیکل کرنا ہے. ایک شخص سے کہا کہ بھائی آپ اسکول جاؤ، باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا اسکول گیا، سال بھر کے بعد رزلٹ آیا 0/0. جی. تو باپ نے کہا ہمیں بیٹا تم سے کہا تھا اسکول جاؤ، تو کہنا میں تو روز جاتا تھا. تو کہنا پھر یہ نتیجہ، یہ رزلٹ 0 کیوں ہے؟ کہا آپ نے یہی تو کہا تھا اسکول جاؤ، یہ نہیں کہا پڑھو. جی. کہا بیٹا مجھے تماچا مارے، کہا بیوقوف میرا مقصد ہی یہی تھا کہ اسکول جاؤ تو پڑھو. جی. تو اب اسلام کے دائرے میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پریکٹیکلی مسلمان ہونا جی. چاہیے. جی شکریہ جی. دوسرا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین غدیر خم میں جانشینی امام علی علیہ السلام کو ملی، اور پھر امام حسن علیہ السلام، اور پھر امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد امام حسین کی اولاد میں سے 9 جانشین علیہ السلام ہوئے. میرا سوال ہے کہ جو امامت کو مانتا ہی نہیں ہو، صرف امام علی کو مانے یا صرف پنجتن کو یا صرف چھٹے امام تک مانتا ہو، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 جانشین کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ شخص جنت میں جائے گا؟ دیکھیے اصل میں جنت میں جانے کے لیے سب کے الگ الگ رول ہیں. پیغمبر اسلام نے جو عقیدہ بتایا ہمارے بعد 12 جانشین ہوں گے، اور یہ روایت 3 طریقے سے آئی ہے. کتاب کا نام ہے ینابیع المعدہ، اس میں 3 طریقے سے ہے. نام، کنیت، ابنیت، اور ان کے القاب بتائے کہ میرے بعد یہ ہوں گے. تو یہ عقیدہ اثنا عشری ضروری ہے. صرف 1 کو مان لینا، 2 کو مان لینا، 3 کو مان لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ پیغمبر کے بتائے ہوئے سارے کو نہ مانے. پیغمبر نے 12 بتائے، نام بھی بتائے، کنیت بھی بتائی، ابنیت بھی بتائی، ان کے القاب بھی بتائے. تو جب تک ان سب کو نہیں مانیں گے اس وقت تک وہ چیز مکمل نہیں ہوتی جو پیغمبر نے فرمایا. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. نیم فضہ نقوی، پلیس مراد آباد. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں فائن آرٹس پینٹنگ کورس کرنا چاہتی ہوں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ اس کا جواب آپ بہتر طور سے دیں گے. آپ فائن آرٹ میں کیا کر رہی ہیں؟ یعنی کہ یہ انہوں نے واضح نہیں فائن کرا. آرٹ کیا ہوتا ہے معلوم؟ فائن آرٹ اس کے اندر تصویریں وغیرہ بنانے وغیرہ ہوتی ہیں. جی پینٹنگ، کوئی آپ کا کوئی ہنر اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو ہنر حاصل کر سکتے ہیں، بٹ ہنر کی ایک حد ہے. جی. جو ہنر کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، ہنر کا سیکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہمارے جماعت میں جینٹس کے ساتھ لیڈیز کی جماعت نماز شروع کی گئی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو 14 معصومین علیہ السلام کی حدیث کے حوالہ دے کر مطمئن جواب دیں، تاکہ میں اپنے گھر کی عورتوں کو جماعت میں شامل کر سکوں. یعنی یہ حقیقتاً یہ پردے کے اور شریعت کے دائرے میں جماعت ہوتی ہے خواتین کی؟ یہ جماعت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو نماز جماعت ہوتی ہے یا نماز یا جمعہ ہوتی ہے، اس کا خطبہ جو ہوتا ہے اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک سلسلہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ شریک ہوں، ان کو اس کا سلسلہ حاصل ہو، جب بعد میں شریک ہو سکتی ہیں. ایسا حکم نہیں کہ ہونا ہی چاہیے. جی. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں نے 13 رجب کا روزہ رکھا اور کسی رشتہ دار نے یہ کہہ کر روزہ کھلا دیا کہ ہمیں ثواب ملے گا روزہ کھلوانے کا، لیکن وقت 12 بجے کے بعد 12:45 کا تھا. تب ہم نے منع کیا کہ مغرب کے بعد ہی کھولتے ہیں، لیکن کہا کہ مستحب ہے، روزہ تو کھول سکتے ہیں. جبین آغا کیمبے گجرات سے سوال کر رہی ہیں. یہ مستحب روزے کے لیے یہی حکم ہے کہ مستحب روزہ کسی وقت بھی کھولا جا سکتا ہے، دن میں کسی اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. جی. مستحب روزے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. جی. اگر آپ کا کوئی قضا روزہ نہیں ہے، جی. آپ مستحب روزہ رکھے ہیں، تو کوئی مومن اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو خدا کے نزدیک مومن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کی دعوت کو آپ قبول کریں. اور اللہ نے کہا ہے اگرچہ ہمارا نام کا روزہ رکھے ہیں، مستحب روزہ، اس کو افطار کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، یہ جائز قرار دیا.
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. السلام علیکم. علیہ السلام. میں رفیق بانو، میں تیمم سے نماز پڑھتی ہوں. تیمم کرنے کے بعد کبھی کبھی ہاتھ دھو لیتی ہوں، تو کیا میرا تیمم باقی رہتا ہے؟ جی جی جی، ہاتھ دھونے سے تیمم باطل نہیں ہوتا ہے. تیمم اسی سے ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا تیمم کیوں کرتی ہیں. ہاں، اگر تیمم کرتے ہیں کسی بنیاد پر جو ان کا وظیفہ ہے، اور اگر اس تیمم کے بعد ہاتھ دھو لیں، ہاتھ دھونے سے تیمم ٹوٹتا نہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. علی حسن فرام بارہ کشمیر. میرا سوال ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے دوران پیشاب سختی سے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، نماز پڑھنے سے پہلے پیشاب پخانہ، یہ تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور مطمئن ہو کے پڑھیں. اس طرح سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس حالت میں پیشاب پخانے کو روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ سے مراد یہ ہے کہ قبولیت میں جو ہے ڈاؤٹ ہے. جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم. مائی نیم از خواجہ مولانا. آئی ایم سرچنگ جاب فرام سو مینی ڈیز، لیکن اب تک ملا نہیں ہے. مولانا بتائیے کوئی دعا. دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کریں. اس میں جو ہے ایک دعا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی لما انزلت الیہ، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. جی، یہ دعا ہے پروردگار عالم کے بارگاہ میں جناب موسیٰ کی. اس دعا کو مسلسل پڑھیں، کم سے کم 11 بار پڑھیں. رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اس کو پڑھیں. آپ جو ہے اس سے آپ کو خدا دے دے گا آپ کو انشاءاللہ. شکریہ. Salam. Alaikum salam. I don't want to tell my identity. My question is regarding IVF using a donor egg. Fertilize an stranger's egg who is not his wife with a husband's semen and then transfer the embryo in his wife's womb as she is not able to conceive with her own eggs. Please tell me, is this lawful according to Islamic law? I am the follower of Hazrat Ayatullah Sistani Hafazullah Ta'ala. I've already asked this question in your channel before a week, but answer is not given as yet. آپ کا کوشچن پہلی بار میرے سامنے آیا، اس لیے پہلی بار پیش کر رہا ہوں کہ آئی وی ایف کے ذریعے اگر ڈونر ایگ کسی خاتون، غیر خاتون کا جس سے شادی نہیں ہوئی، اس کا ایگ لے کے اپنی بیوی کے رحم میں رکھ دیا جائے اور اس شوہر کے سیمن سے یعنی کہ اس کی منی سے وہ بچہ پیدا ہو، تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے، یہ اس طرح کے سلسلے ہیں شریعت نے بتائے ہیں، لیکن یہ کہ وہ میاں بیوی کے درمیان میں ہے. جی، باہر سے نہ عورت کسی مرد کے سلسلے سے ہو سکتا ہے، نہ عورت کسی سلسلے سے ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ مراجع کرام کو رجوع فرمائیں، وہ آپ کو بہتر جواب دے سکتے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں، جوابات علماء کرام دیتے ہیں. ہم اس پر پوری طور سے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. میں حجت اسلام کا بھی مشکور ہوں. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. آپ سے درخواست ایک بار پھر ہے کہ اپنے مسائل جو ماہ سیام کے سلسلے میں ہیں جلد از جلد ارسال فرمائیں تاکہ جوابات سے ہم مستفیض ہوں اور ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کوئی دشواری پیدا نہ ہو. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.